اب آقا کے قلعے کا ایک برج جس کو عیسائیوں نے آگ لگا کے کافی حد تک تباہ کر دیا گیا تھا، لیکن وہ بھی گرا نہیں تھا بلکہ جھک گیا تھا۔ تو رچرڈ نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص اس برج سے پتھر نکال کے لائے گا اس کو 2 بازنطینی دینار دیے جائیں گے۔ سپاہیوں نے جب یہ اعلان سنا تو وہ جھکے ہوئے برج کی طرف سے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے۔ برج پر مسلمان تیر انداز ابھی بھی کھڑے تھے، اس لیے کسی کو برج کے قریب جانے کی جرأت نہ ہوئی۔ تو بادشاہ نے محافظہ بڑھا کر پہلے 3 دینار کیا اور پھر 4 دینار کر دیا۔ پھر صلیبی فوج جو ہے وہ اس برج پر ٹوٹ پڑی اور وہاں سے پتھر لا لا کے جو ہے وہ شاہ رچرڈ کو دیے اور اس سے جو ہے وہ اپنا انعام وصول کیا۔ اور یوں اگلے دن وہ برج جو ہے وہ منہدم ہو چکا تھا اور عیسائی جو ہیں وہ آقا پر قابض ہو چکے تھے۔ آقا کی فتح کے بعد عیسائی فوج کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے مہینوں بعد اپنی زریں جو ہیں وہ اتار پھینکیں اور اس کے بعد انہوں نے شراب پی اور وہ دن بھر مسلمان اسیروں کا تماشا کرتے رہتے، جو کہ پانی کی بالٹیاں اور برش سے گرجے کی دیواریں صاف کرتے رہتے۔ یہ گرجا جو ہے اس کو مسجد میں تبدیل کیا گیا تھا، اس کی دیواروں سے پلستر صاف ہوا تو پھر مسیحی اولیاء اور رسولوں کی رنگ برنگی شبیہیں نمودار ہوئیں۔ شاید یہ تصویریں اس پلستر کے پیچھے انہی عیسائیوں کا یا صلیبی جنگجوؤں کا جو ہے وہ انتظار کر رہی تھیں۔ آقا کی فتح یوں تو بہت مہنگی تھی، یعنی کہ اس آقا کی فتح میں 3 فرمانروا شہزادے، 6 بطریق، 40 کاؤنٹ، 500 امیر اور غالباً 80,000 عام سپاہی جو ہیں وہ موت کی نیند سو رہے تھے۔ مسلمان جو ہسٹری نفیس ہیں وہ لکھتے ہیں جی کہ اس میں نا آقا کی جنگ میں 1,20,000 جو عیسائی ہیں وہ آقا کے میدان میں مارے گئے۔ بہرحال جو عیسائی ہیں وہ تقریباً 1.5 لاکھ اپنی فوج کا نقصان جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ اور اب ان کے حوصلے بلند تھے اور انہیں لگتا تھا کہ یروشلم کی راہیں اب کھل گئی ہیں اور یروشلم کو فتح کرنا اب کوئی بڑا مسئلہ جو ہے وہ نہیں رہا۔ حتیٰ کہ انہوں نے یروشلم کی بادشاہت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے امیروں کی مجلس مشاورت جو ہے وہ بھی طلب کر لی، کیونکہ یہ بڑا ایک اہم ایشو تھا، کیونکہ شاہ یروشلم جو ہے وہ ایک تو دنیاوی تاجدار بھی تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ سلطنت ربانی کے اختیارات کا بھی حامل تھا۔ اب انہی ہنگاموں میں جو ہے وہ ملکہ سبل جو ہے اس کا انتقال ہو چکا تھا اور ایزابل جو ہے وہ زندہ تھی، تو متفق فیصلہ یہ تھا جی کہ ایزابل کو جو ہے وہ ملکہ یروشلم بنایا جائے گا، لیکن کناڈ جو ہے وہ اس کے خلاف تھا۔ اصل میں جو کناڈ ہے اس کو شاہ فرانس فلپ جو ہے اس کی آشرواد جو ہے وہ حاصل تھی، اور کہتے ہیں جی کہ شاہ فرانس کو جو ہے رچرڈ کے خلاف اکسانے میں بھی اسی کا ہاتھ تھا۔ اسی کے کہنے پر فلپ نے رچرڈ سے جو ہے نا جزیرہ قبروس کے نصف حصے کا مطالبہ کیا تھا، اور رچرڈ کو یہ مطالبہ جو ہے وہ ماننا پڑا، لیکن اس کے بدلے وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کو صلیبی افواج کا جو ہے وہ سپہ سالار اعلیٰ جو ہے وہ نامزد کر دیا جائے۔ اور پھر جو معاہدہ طے پایا وہ کچھ اس طرح سے تھا جی کہ زندگی بھر گائی جو ہے وہ یروشلم کا تاجدار رہے گا اور اس کی وفات کے بعد کناڈ یا اس کا بیٹا جو ہے وہ بادشاہ بنیں گے، اور اگر کناڈ گائی سے پہلے مر جائے تو شاہ رچرڈ جو ہے وہ جس کو چاہے وہ سلطنت کا بادشاہ نامزد کر دے۔ اب اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ اب یروشلم کے بادشاہ کا منتخب کرنے کا جو اختیار ہے وہ بیسیکلی اب برطانیہ کے پاس ہے، اور جو روایت پہلے چلی آ رہی تھی کہ بالڈن اول کے زمانے سے یہ اپنا بادشاہ خود چنتے تھے، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ اب مشرقی سیاست کے اوپر جو ہے وہ مغربی سیاست جو ہے وہ حاوی ہو رہی تھی۔ اور اس مشاورت کے عمل کو مکمل ہوتے ہی فلپ نے پھر اعلان کیا کہ وہ فرانس واپس جانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے رچرڈ سے 2 بحری جہاز جو ہیں وہ بھی ادھار مانگ لیے، جبکہ جو فرانسیسی فوج تھی وہ اس اعلان کے خلاف تھی۔ تو اس سے پھر بچنے کے لیے شاہ فلپ نے یہ کیا کہ اپنی آدھی فوج جو ہے وہ آقا میں ہی چھوڑی، اور اس کا جو سپہ سالار اعلیٰ بنایا وہ اس نے بنایا جی برگنڈی کو۔ تو یوں ڈیوک آف برگنڈی جو ہے وہ سپہ سالار اعلیٰ بن گیا اور فلپ جو ہے وہ واپس فرانس چلا گیا۔ لیکن جانے سے پہلے رچرڈ نے اور فلپ نے آپس میں ایک معاہدہ اور بھی کیا کہ رچرڈ کی غیر موجودگی میں جو فرانس ہے یہ انگلستان پہ حملہ نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے حلیفوں کو کوئی نقصان پہنچائے گا، اور یوں یہ 2 سال کا معاہدہ جو ہے رچرڈ اور فلپ کے درمیان جو ہے وہ طے پا گیا۔ رچرڈ اس بات پہ خوش تھا کہ جو اس کو ٹکر دے سکتا تھا صلیبی جنگوں میں وہ فلپ تھا، لیکن فلپ جو ہے وہ واپس جا رہا تھا۔ فلپ جاتے ہوئے جو یرغمال مسلمان اس کے حصے میں آئے ان کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ فرانس لے گیا۔
آقا والوں نے بڑی کڑی شرائط پر ہتھیار ڈالے تھے، مثلا ایک شرط یہ تھی جی کہ 2 لاکھ طلائی دینار جو ہیں وہ بطور زر فدیہ ادا کیے جائیں گے، اور 1600 عیسائی اسیران کو جو ہے وہ رہا کیا جائے گا۔ اس میں نامور عیسائی امیر اور جنگجو جو ہے وہ شامل تھے، اور تیسرا یہ کہ مقدس صلیب الثبوت جو ہے وہ بحفاظت واپس کی جائے گی۔ اصل میں صلاح الدین ایوبی کے 3000 سپاہی اور 2 امیر جو ہیں یہ بھی صلیبیوں کی قید میں تھے، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو 2 لاکھ طلائی دینار دینے تھے ان کے بارے میں بھی مہلت کے بارے میں جو پوچھا تو جواب ملا جی کہ 3 مہینوں کی مہلت دی جائے گی، اور ہر مہینے 1/3 جو ہے وہ طلائی سونے کے دینار جو ہیں وہ دینے ہوں گے، اور اس کے بعد صلیب الثبوت جو ہے وہ بھی دینی ہوگی۔ تو کہتے ہیں جی کہ مہینے کی پہلی تاریخ گزر گئی اور عیسائی جو ہے نا وہ صلیب الثبوت کے منتظر رہے، لیکن کہیں بھی مقدس صلیب کا جو ہے وہ نام و نشان نہیں تھا۔ اصل میں سلطان جو ہے نا وہ پہلے زمانہ چاہتا تھا کہ جو مسلمان اسیر ہیں ان کو رہا کیا جائے گا، لیکن رچرڈ نے کہا کہ نہیں جی، یہ جو معاہدہ ہے یہ غیر مشروطی جو ہے اس میں جو ہے ادائیگی کا مطالبہ جو ہے وہ ہے، تو اس لیے آپ نہ بغیر کسی شرط کے جو ہیں یہ تینوں مطالبہ جو ہیں وہ پورے کریں۔ اور اس کا بدلہ لینے کے لیے رچرڈ نے جو 2600 مسلمان اسیر تھے ان کو جو ہے وہ کھلے میدان میں لے کے گئے، کچھ کے سر قلم کر دیے اور کچھ کو جو ہے وہ کھمبوں سے لٹکا دیا گیا، پھانسی دے دی گئی، چند جو لوگ ہیں صرف ان کی ہی جان جو ہے وہ بخشی ہوئی۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی کو پہنچی تو جو اس کے پاس عیسائی اسیر تھے اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ چند دن نرمی کا برتاؤ نہ کیا، لیکن بہرحال کسی کو قتل جو ہے وہ نہیں کیا۔ اور عیسائیوں کے پاس جو قیدی تھے اس میں کرکاش بھی تھا، اور کرکاش کو جو ہے وہ 30,000 دینار کے عوض جو ہے وہ رہا کرنا تھا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جی کہ رچرڈ شیردل جو ہے جو برطانیہ کا بادشاہ ہے اس کی زندگی کے نشیب و افراز کیسے تھے۔ اس کی جو رچرڈ کی ماں تھی اس کا نام تھا ایلنور آف گائن۔ رچرڈ اس کی آخری عمر میں پیدا ہوا تھا، اور وہ فرانس کے اس شاہ لوئس کی سابقہ ملکہ تھی جو 1149 کی صلیبی جنگ میں عیسائی فوجیوں کا ایک سردار تھا۔ شاہ لوئس اپنی ملکہ کی ہٹ درمی سے اس قدر بیزار تھا کہ اس نے صلیبی جنگ کو خیر باد کہا اور واپس جا کر اسے طلاق دے دی۔ نامساعد حالات میں خوبصورت ایلنار جو ہے وہ ثابت قدم رہی اور اس نے ہنری ڈیوک آف آنجو سے شادی کر لی۔ ہنری نہایت ظالم مکار اور تند خو تھا، لیکن وہ ایلنار کو دبا نہ سکا۔ وہ مردانہ لباس پہن کر کھلم کھلا مقابلے سے بھی نہ گھبراتی۔ بالآخر اس نے اپنے خاوند کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا، اور اس دوران انگلستان کا وہ بادشاہ بن چکا تھا۔ ہنری خاصا لائق حکمران ثابت ہوا۔ یہ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے کلیسائے روم کے روحانی اقتدار کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کی۔ رچرڈ اپنی ماں کا چہیتا تھا، اور انہی پادریوں نے جو ہے وہ ہنری کے بیٹوں کے دل میں جو ہے نا وہ نفرت پیدا کی، اور وہ اپنے باپ کے جو ہے وہ خلاف ہو گئے، اور اپنی باپ کی موت کے بعد بھی وہ تخت و تاج کے لیے جو ہے وہ لڑتے رہے، اور ان لڑائیوں کے نتیجے میں بالآخر جو ہے رچرڈ وہ برطانیہ کا بادشاہ بن گیا، اور بادشاہ بننے کے بعد وہ صلیبی جنگوں میں بغیر کچھ سوچے سمجھے جو ہے وہ کود پڑا۔ اب یہاں پہ رچرڈ نے جو ہے وہ فلسطین کے اندرونی علاقوں کو فتح کرنے کی بجائے جو ہے وہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جنوب کی طرف رخ کیا، اور اب اس کی منزل جو ہے وہ جافا کا قلعہ تھا جو کہ آقا سے 65 میل جو ہے وہ جنوب کی طرف جو ہے وہ واقع ہے۔ جنوبی فلسطین میں اسکلان کا قلعہ ہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو یروشلم کی جو ہے وہ چابی تھا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی اس کو دوسرا آقا نہیں بنانا چاہتا تھا، اس لیے اس کی فصیلیں جو ہے وہ گرا دی گئیں تاکہ عیسائیوں کے کسی کام کا جو ہے وہ یہ قلعہ جو ہے وہ نہ رہے، اور وہاں سے جو آبادی ہے اس کو دوسری جگہ پہ منتقل کر دیا گیا۔ یہ بات دیکھ کے رچرڈ نے جو ہے وہ اپنے لشکر کو کہا کہ ترک جو ہے وہ اسکلان برباد کر رہے ہیں، انہیں ہمارے خلاف نبرد آزما ہونے کی جرت نہیں ہے، اب ہمیں فوراً اس شہر کو بچانا چاہیے، لیکن انہیں کوئی پیش قدمی نہیں کی۔ اور عیسائیوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ آقا واپس چلے گئے، اور کچھ جو ہے وہ جافا میں ہی قیام کرتے رہے اور جافا کی دیواروں کی جو ہے نا وہ مرمت کرتے رہے۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھائی ملک العادل جو ہے وہ سلطان کے حکم پر رچرڈ شیردل سے جو ہے وہ معاہدہ کرنے آیا۔ رچرڈ نے ان سے کہا کہ جنگ کو کافی مدت ہو چکی ہے اور دونوں طرف سے بہادر جو ہیں وہ جانیں دے رہے ہیں، ہم تو صرف ساحل کے فرانکوں کی اعانت کے لیے آئے تھے، آپ ان سے مصالحت کر لیں تاکہ دونوں فوجیں اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلی جائیں۔
ملک العدل نے پوچھا کہ عیسائی کن شرائط پر صلح چاہتے ہیں؟ رچرڈ اس سوال کا جواب ٹال نہ سکا اور اسے کہنا ہی پڑا کہ یروشلم ہمارے حوالے کر دیا جائے اور مسلمان فوجیں اردن کے پاس چلی جائیں۔